السلام علیکم پاکستان، دس از مریا ہاشمی واچنگ مائی یوٹیوب چینل. ناظرین، آپ سب کی پذیرائی کا بہت بہت شکریہ. میں نے آپ سب کے کامنٹس پڑھے، تقریباً بہت سے کامنٹس میں نے پڑھے، اور میں انڈیویجولی تو سب کو رسپونڈ کر نہیں پاؤں گی، لیکن یہ کہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ نیگیٹو ریئیکشن دیتے ہیں صحیح بات کرنے والوں کو، مثلا عمران ریاض خان نے بھی یہ بات کی، تو بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ آپ کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، آپ کی تو کلین شیو ہے، تو آپ کیسے دین پہ بات کر رہے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے اور وہ کرنا چاہیے. مجھے بھی جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ اگر جس طرح خاص طور پہ عورت مارچ خواتین تانا دیتی ہیں کہ پھر آپ جا کے پہلے برقع پہنیں اور پھر یہ باتیں کریں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سینسیبل بات کوئی بھی کر سکتا ہے اور کرنی چاہیے، اور حق کو حق اور غلط کو غلط کہنا چاہیے. یہ بالکل فضول بات ہے. یہ جو کانسنٹ والا وہ کانسیپٹ لے آئے ہیں کہ جی اگر خاتون کی کانسنٹ ہو، خاتون کی مرضی ہے، تو پھر جو مرضی ہو جائے، پھر وہ زیادتی کے زمرے میں نہیں آتا. غلط کام غلط ہی رہتا ہے، بھلے اس میں دونوں فریقین رضامند ہوں. اب ذرا بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کو 3 سال مکمل ہو گئے. اس میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے. عالمی سطح پر کتنی ہم نے دیکھا کہ تغیر و تبدل دیکھا پوری دنیا نے. جس طرح سے کووڈ آیا آؤٹ آف نو ویئر، بہت سے ممالک کی اکانومی کو کرش کر کے چلا گیا. اس میں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے میں بہت سے ممالک ناکام رہے. بالخصوص بھارت ہم نے دیکھا اپنے ہمسائے ملک میں کہ جس طرح سے انہوں نے بھوک پر توجہ نہیں دی اور صرف وبا کے خاتمے کے لیے انہوں نے مکمل وہ کرفیو لگا دیا، بلینکٹ کرفیو والا حساب کر دیا. اور ہم نے دیکھا کہ کتنا مشکل وقت بھارت نے پھر کاٹا. بیماری بھی آئی، اللہ معاف کرے، اور بھوک کی وجہ سے بھی لوگ دونوں طرح سے مرے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل تھا. انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کے دماغ میں یہ بات انسٹل کر دی تھی کہ بھوک کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور وبا کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے. تو ایک تو یہ ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے بڑی پاکستان کی ایک اچیومنٹ رہی کہ ماشاءاللہ پاکستان میں اس طرح سے اموات نہیں ہوئی جس طرح ہم نے دیکھا کہ بہت ہائی ڈیتھ ریٹ بہت سے اور ممالک میں تھا، انکلوڈنگ انڈیا. جو اچھے کام ہوئے وہ شاید آپ کو ٹی وی پر 7 سے رات 11-12 بجے تک کے جو پروگرامز لگتے ہیں اس میں کوئی بھی چینل شاید بیٹھ کے آپ کو نہیں بتائے گا. کیونکہ سمیت میرے پروگرام کے، کیونکہ ہم بات تو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی پازیٹیو سائڈ کو ہائی لائٹ کیا جائے، لیکن جن لوگوں کی زندگی میں بہتری آئی ہے انفارچونیٹلی وہ ٹی وی ٹاک شوز کے مہمان نہیں ہیں. مثلاً کسان، مثلاً مزدور جس کو اجرت نہیں ملتی تھی وقت پر، جس کسان کو زمیندار سارا ہڑپ کر جاتا تھا اور اس کو بہت مہینوں انتظار کر کے اس کی اجرت ملا کرتی تھی. آج ماشاءاللہ چونکہ سخت لیجسلیشن ہے، چونکہ سخت قانونی کارروائی ہوتی ہے ایسے زمینداروں کے خلاف جو کہ کسانوں کا جو کہ حقوق کا استحصال کرتے ہیں، لہٰذا اس بار آپ نے دیکھا کہ یہ کافی حد تک کسانوں کو اس سال بھی، پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی اجرت بر وقت اور مناسب ملی. یہ ایک بہت اچھا کام رہا. اس کے بعد ناظرین، اگرچہ لوگوں کو شاید ظاہر ہے کہ جن کے پاس اپنے گھر کی چھت ہے، جن کے پاس خود کھانے کو ماشاءاللہ بھرپور 2 وقت کی روٹی جنہیں ملتی ہے، ان کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جو لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ نشہ کرتے ہیں اور ان کو گھر والے بھی دے گیو اپ آن دیم کہ بھئی ٹھیک ہے نشئی ہے، جہاں جاتا ہے جائے مرے. لوگ بھی تنگ آ جاتے ہیں، ان کے گھر والے بھی، لیکن آخر ان کو بھی کوئی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ان کو ریاست اپنا لے، کیونکہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، تو ریاست اگر ان کے سر پر ہاتھ رکھے تو بہت سے لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو کوئی بھوکا نہ سوئے پروجیکٹ ہے عمران خان صاحب کا، جو انہوں نے ابھی 3 سال مکمل ہونے کے بعد جو 4تھے سال کا پہلا دن تھا، وہ اسی پروجیکٹ سے جو لوگ مستفید ہو رہے ہیں ماشاءاللہ لاکھوں لوگ، ان کے ساتھ کوشش کی کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ وہ دن گزارا جائے. اسی طرح جو احساس لنگر خانہ ہے، جس طرح سے شیلٹر ہومز بنائے گئے ہیں، ان لوگوں کو پروٹیکشن دی گئی ہے جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو ایسے لوگوں کی جو لٹرلی بے زبان ہو گئے تھے، ایسے بے زبانوں کی دعائیں ملی ہیں عمران خان کو. لیکن اب ایک بہت مشکل آن پڑی ہے. کچھ تو ظاہر ہے کہ کووڈ کی وجہ سے پوری عالمی معیشت تباہ ہو گئی، لیکن جو مہنگائی کا ایک بہت بڑا جن جو بوتل میں ابھی تک بند نہیں ہو رہا، اس پر وہ عمران خان صاحب کی حکومت کا ابھی تک ایک مسلسل چیلنج ہے. ٹھیک ہے آپ نے بے گھروں کو یا جن کو کھانا نہیں ملتا یا جو سڑک پر سوتے تھے ان سب کا آپ نے خیال رکھا، لیکن جو آپ کی لوور مڈل کلاس ہے اور مڈل کلاس ہے ان کو ابھی بھی اس بات کا انتظار ہے کہ مہنگائی کسی طرح سے کم ہو. سو یا تو تنخواہیں بڑھا کر
یا اگر کموڈیٹیز کی قیمتیں اس طرح سے کم نہیں ہو سکتی تو پھر تنخواہیں بڑھا کر یا کوئی نہ کوئی ایسی فیسلٹی دے کر، کوئی سبسڈی دے کر عوام کو کچھ نہ کچھ آپ کو مطلب جو لوگ پروڈکٹس بناتے ہیں، سروسز دیتے ہیں، ان کو کوئی ایسی سبسڈیز دی جائیں کہ جن سے پروڈکٹس اور سروسز سستی مل سکے عوام کو. یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو ابھی تک جس پر کام جاری ہے، اور اللہ کرے کہ انشاءاللہ ان 2 سالوں میں اچھے طریقے سے وہ کام ہو جائے. اب ناظرین ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جس پر میں بات کرنا چاہوں گی، جو کہ میری فیلڈ سے تو بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، اور یہ ایک ایسا بڑا چیلنج ہے جس سے پاکستان کا ہر شہری متاثر ہوتا ہے، اور وہ ہے فیک نیوز. فیک نیوز کا ایک ایسا طوفان ہم نے پچھلے 3 سالوں میں دیکھا، اور میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کرتی ہوں کہ نواز شریف صاحب کے دور میں یا زرداری صاحب کے دور میں یا ان سے پیچھے جاتے جائیں، کبھی کسی دور میں بھی اتنی فیک نیوز نہیں چلائی گئی حکومت کے خلاف جس طرح سے عمران خان حکومت کے خلاف چلائی گئی. اب اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ تو یہی تھی اور ہے کہ زیادہ تر میڈیا ہاؤسز نواز شریف اور زرداری دونوں نے خود اسٹیبلش کروائے تھے. کیوں؟ تاکہ ہماری تعریفیں کی جائیں، ہمارے گن گائے جائیں، اور یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز. سو اس وقت اب حکومت نے ایک بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لانا چاہ رہی ہے، کہ جس میں پیمرا کو بھی ختم کر دیا جائے، جس میں فون پر اگر کوئی مس انفارمیشن پھیلاتا ہے، یہ جو ڈس انفارمیشن کیمپینز چلتی ہیں، فون ہو، پریس ہو، اخبار ہو، ٹی وی ہو، سوشل میڈیا ہو، کہیں پر بھی کوئی غیر مستند اور غلط بات اگر کرے، بالخصوص ایسی خبریں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالیں، جہاں پر پاکستان کی قومی سلامتی خطرے میں آ جائے، تو ان ایشوز پر اب جو ہے وہ بڑا تگڑا سٹیپ لینے جا رہی ہے حکومت. اور یہ اٹس اباؤٹ ٹائم. دیکھیں برطانیہ میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ برطانوی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات کر جائے. وہاں پر آف کام کے نام سے جو ادارہ ہے، جو ان کا ریگولیٹر ہے، وہ ایک ایک چیز کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی خبر پر اگر ایکشن لے لیا جائے یا کسی کو کہا جائے. بائی دا وے یہ فواد چودھری صاحب نے اب کہا ہے کہ 25 کروڑ روپے تک، جو ابھی 10 لاکھ روپے میکسیمم جرمانہ ہو سکتا ہے چینلز کو، یہ 25 کروڑ روپے تک جائے گا جرمانہ، اگر یہ چینل کو جو جرمانہ ہوگا اگر کسی چینل پر غلط خبر چلائی گئی جو پروو ہو گئی کہ غلط ہے. اور یہ بات صحیح بھی ہے، ایسا کیوں نہ کیا جائے. آف کام میں، برطانیہ میں، کسی بھی چینل میں، کسی بھی جگہ پر اگر کوئی غلط خبر لگتی ہے یا جان بوجھ کر کوئی کسی کو ملائن کیا جاتا ہے، غلط طریقے سے غلط پروپیگنڈا پیڈل کیا جاتا ہے، تو آف کام جناب ان کو سخت ترین جرمانے کرتا ہے، سخت ترین سزائیں دیتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں پر لاہور ہائی کورٹ یا کوئی بھی ایسی کورٹ موجود نہیں ہے، یا اسلام آباد ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ، کہ جہاں پر جا کر اسٹے لے لیا جائے. کیونکہ ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چینل کو اگر کوئی جرمانہ ہوتا ہے تو وہ مزے سے جاتے ہیں، جا کے عدالت سے اسٹے لیتے ہیں. 10 12 15 سال ہو چکے ہیں جو پیمرا کے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنی ہی ایسی خبریں ہیں، کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جس پر سخت ایکشن لیا گیا، جس پر جرمانے کیے گئے چینلز کو، لیکن انہوں نے چپ کر کے ہائی کورٹ سے اسٹے لیا اور آج تک وہ مزے سے بیٹھے ہیں. تو اس پہ نہ صرف یہ کہ میڈیا ورکرز کا جو استحصال ہوتا ہے، چھوٹے ورکرز کو تنخواہیں نہیں ملتی، بڑے بڑے اینکرز کو لاکھوں روپے دیتے ہوئے بھی چینل مالکان کو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو بیچارہ این ایل ای ہے، جو آپ کا ایڈیٹر ہے، آپ کا کیمرہ مین ہے، جو پروڈیوسر ہے، جو آپ کا جونیئر پروڈیوسر ہے، ایسوسیٹ پروڈیوسر ہے، آپ کا گیسٹ کوآرڈینیٹر ہے، بہت سے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے ایک پروگرام کی ٹیم، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھا جاتا. اور چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ غریب ہے، یہ کہاں جائے گا، 15,000 کی 20,000 کی نوکری کرتا ہے، اور کون سا چینل اس کو بھی رکھے گا، خاص طور پہ اس کی 4 تنخواہیں ہماری طرف رہتی ہیں، تو اپنا 80,000 75,000 چھوڑ کر کیوں جائے گا یہ. تو اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے وہ ان کو چلاتے جاتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو یہ خیر بہت زیادہ ہے. تو اس زیادتی اور ناانصافی کے خلاف حکومت نے یہ سٹیپ لیا ہے جو لینے جا رہی ہے، ابھی تو خیر فیصلہ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو فواد چودھری کے خلاف پوری یہ کیمپین کچھ لوگ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ بہت غلط ہو رہا ہے، یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لانے کی کیا ضرورت ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا ورکرز کو تو اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے، اور نچلا طبقہ تو کر بھی رہا ہے. اصل مسئلہ چینل مالکان کو ہے، جن کو یہ دکھ ہے کہ ابھی 10 لاکھ روپے تک کا ہمیں جو جرمانہ کیا جاتا ہے اس پر تو ہم اسٹے لے کر آ جاتے ہیں. اب کل کو 25 کروڑ کا جرمانہ ہو گیا، اور اگر ہمارا اسٹے اوور ٹرن ہو گیا اور ہمیں دینا پڑ گیا ہے پیسہ، تو ہم تو گئے، ہمارا تو کباڑا ہو جائے گا.
کیونکہ ہمارا تو دن رات کا کام یہ ہے بہت سو کا کہ ہم نے پروپیگنڈا پیڈل کرنا ہے. دیکھیں نا کتنی شرم کی بات ہے کہ پاکستان کے آنر کو اس طرح سے تباہ کیا جاتا ہے. اور آخر میں میری کل کی جو میں نے کل آپ سے عائشہ والے واقعے پہ بات کی تھی جو مینار پاکستان میں ہوا, اور میں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ سخت قابل گرفت اور قابل سزا جرم ہے, اور جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں, مجھے خوشی ہے کہ نادرا نے اس میں بہت اہم رول پلے کیا. پنجاب پولیس نے وہ 24-25 لوگ ابھی تک اریسٹ کر لیے ہیں, اور اللہ کرے کہ ان کو سخت سزا ملے, ان کو عبرتناک سزا ملے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ گھر بیٹھی خاتون جیسا ریگارڈ جب آپ باہر کی خاتون کو نہیں دیں گے تو آپ کو کیسی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا, چاہے وہ خاتون کیسی بھی ہو, اس کا جو بھی کردار ہو, وہ جو بھی کر رہی ہو, آپ کا یہ کام نہیں ہے. زلیخا بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے آئی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زبردست کردار کا مظاہرہ کیا تھا. لیکن وہیں پر میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو عورت مارچ بھی غلط طرف چل پڑی نا, خیر ان کی ٹرین شروع سے ہی ہمیشہ غلط ٹریک پہ چلی ہے, کوئی آج کی بات تو ہے نہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ خواتین پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی, میں اس کے سخت خلاف ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو بھی کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ گندا رش کہیں پر ہوگا, گندا, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عائشہ چاہتی یہ تھی کہ خدا نخواستہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے, لیکن میں پتہ نہیں کل میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں کہ 14 اگست کو میرا اپنا بھی پروگرام تھا جو میں نے جلدی ریکارڈ کروا لیا 10 بجے, ادروائز لگتا ہے. تو اس دن میں اپنا پروگرام ریکارڈ کروا کے میرے گھر سے میرے اسٹوڈیو کا راستہ تقریباً 10 منٹ کا ہے. وہ میں جس طرح کا ہوائی جہاز چلاتی ہوں میں 5-6 منٹ میں پہنچ جاتی ہوں. آپ یقین کیجئے کہ مجھے اٹ ٹک می مور دین 2 hours ٹو ریچ مائی ہوم فرام دا اسٹوڈیوز. تو اتنی ٹاں پاں وہ جو باجے, اور وہ خیر قائد اعظم کے 14 نکات میں باجوں کا ویسے کہیں ذکر نہیں تھا, یہ بھی پتہ نہیں کس نے فرض کر دیا ہماری قوم پہ. لیکن بہرحال میں بھی گاڑی میں تھی, بالکل محفوظ تھی, کوئی میں کسی کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی. اس کے باوجود وہ وینز میں بھرے ہوئے لوگ وہ لٹک لٹک کے یوں دیکھ رہے. تو جب گاڑی کے اندر بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یار عجیب قوم ہے, یہاں پہ آپ برقع بھی پہن کے آ جائیں تو آپ کی آنکھوں کا بھی ایکس رے کر رہے ہوں گے, تو وہاں پر ایسے ماحول میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ فیملیز جہاں پہ خود اوائڈ کرتی ہیں کہ ہم نہ نکلیں بچوں کو لے کے, تو وہاں پہ اکیلی خاتون کو ویسے کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. یہاں پر یہ فضول بات ہے کہ جی کیوں اس خاتون کا ملک نہیں ہے, ان کا ہے, لیکن وہ تھوڑا سا ماحول کے مطابق ڈو ان روم ایز رومنز ڈو. مجھے کل کی ویڈیو میں مجھے بات اس سے یاد آئی کہ ایک خاتون نے کامنٹ کیا, غالباً سائمہ نام تھا ان کا, اور وہ سن بھی رہی ہوں گی اگر وہ, کیونکہ میری ریگولر وہ فالوور ہے, میرے یوٹیوب کی سبسکرائبر ہیں. انہوں نے بتایا کہ ایک نیو ایئرز نائٹ پہ لنڈن میں بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا مینار پاکستان جیسا, اور تب سے لے کے آج تک وہ اپنی بیٹی کو زیادہ باہر نہیں نکلنے دیتی. اب یہاں پہ اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ کیا یہ کہ لڑکیوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے؟ بالکل نہیں, ہم سب ہر وقت باہر ہوتے ہیں. اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ درندے ہر جگہ ہوتے ہیں. عورتیں بھی درندہ صرف ہو سکتی ہیں, ہوتی ہیں, میں نے ابھی آپ کو زلیخا کی مثال دی, مرد بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کو خود بھی انشور کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بھرے مجمع میں جائیں, خود ان کو دعوت دے کے کہ آؤ آؤ سیلفیاں لیں گے, آؤ آؤ میرے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیوز بناؤ, اور جس قسم کی چھچوری وہ ویڈیوز بناتی تھیں وہ ریمبو نامی آدمی کے ساتھ, اور اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ وہی حرکتیں نہیں کریں گے جو میں ویڈیوز میں کرتی ہوں ریمبو کے ساتھ. پھر لوگ بھی یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے آ رہی ہیں تو جیسا آپ کا کانٹینٹ ہوتا ہے آپ ویسی ہی چچوری حرکتیں وہاں پہ کریں گے. تو یہاں پہ خاتون کو بھی آپ بری الذمہ نہیں ٹھہرا سکتے. جو خواتین کی اپنی بھی رسپانسبلٹی آتی ہے وہ آتی ہے, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. باقی ان کو چوک پر الٹا لٹکا کے ان کی چترول ہونی چاہیے جو غلط حرکتیں کریں, اور جو ہمارا خونی لبرل مافیا ہے, جو سوڈو لبرلز ہے, کیونکہ اصل لبرل وہ ہوتا ہے جو سوچ کا لبرل ہوتا ہے, یہ تو جعلی لبرل ہے. تو جعلی لبرلز ہی سب سے زیادہ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں جب عمران خان کہتے ہیں کہ ان کو کیسٹریٹ کر دیں, ان کو کیمیکل کیسٹریشن کی طرف لے جائیں, ان کو الٹا لٹکا دینا چاہیے, ان کو پھانسی کی سزا دینی چاہیے جو بچوں کو, بچیوں کو, کسی کو بھی زیادتی کا نشانہ بنائیں. تو اس وقت یہ انسانی حقوق کی چھتری لے آتے ہیں کہ جی انسانی حقوق پامال ہو جائیں گے اگر اس زیادتی کرنے والے مجرمان کو آپ نے پھانسی دے دی. تو یہاں پر انٹرسپیکٹ کرنے کے لیے بحیثیت معاشرہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے, لیکن عمران خان صاحب نے ابھی تک 3 سال میں, جو مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان کو ایک باعزت اور باوقار ملک کی طرح اب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا, اللہ کا شکر ہے. اب ڈو مور والی بکواس کرنے کی بجائے وہ ایبسولوٹلی ناٹ والے جواب سنتے ہیں. تو انشاءاللہ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, جو ہوگا اچھا ہوگا انشاءاللہ. لیکن ہم 1-2 یا کچھ گھٹیا مردوں اور عورتوں کی وجہ سے اپنے پورے ملک کو بدنام نہیں ہونے دیں گے. میں بار بار کہتی ہوں کہ پاکستان از سیف فار ایوری ون. یہ بالکل غلط بات ہے کہ ریپ کیپٹل وہ بھارت
جو کہ سب سے زیادہ جس میں زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں, درندگی ہے, غلاظت ہے, وہاں تو خیر غسل خانے ہی نہیں ہے, پورے پتہ نہیں 50% آبادی سڑکوں پہ رفع حاجت کرتی ہے. ان کو بھی یہ جرت مل گئی کہ وہ پاکستان پہ بکواس کریں کہ جی یہاں پہ عورتیں سیف نہیں ہیں. اس سے زیادہ کیا سیف ہونا ہے کہ ہم ماشاءاللہ اسلام آباد ہو, لاہور ہو, کسی بھی شہر میں ہم عزت کے ساتھ, بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ ماشاءاللہ جاتے ہیں. اور اب تو کراچی بھی ماشاءاللہ اتنا سیف ہو گیا کہ جہاں پہ لوگوں کے پاس پہلے 2 فونز ہوتے تھے, ایک دینے والا اور ایک اپنے استعمال کے لیے چھپا کے رکھنے والا. وہاں پہ بھی میں پچھلے سال 2019 میں گئی تھی کراچی, بہت عرصے بعد. تو آئی واز پلیزنٹلی سرپرائزڈ کہ وہاں پر میں نے میریٹ اور یہ جو پی سی والی روڈ ہے جمخانہ والی, وہاں پر میں نے اکیلے واک کی اینڈ آئی ڈڈ ناٹ فیل تھریٹنڈ. مجھے کوئی خوف نہیں تھا کہ کوئی آئے گا اور کن پٹی پہ پستول رکھ کے لے اڑے گا فون. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بہت بہتری آئی ہے. اور جس فوج کو یہ منہ پھاڑ کے گالیاں دے دیتے ہیں, یہ اسی کا تھا رد الفساد, ضرب عزب, یہ جو کچھ تھا نا, پانی تک جمع ہو جائے تو جن کو توفیق نہیں ہوتی کہ اپنا سول ایڈمنسٹریشن اتنی اسٹرانگ ہو کہ خود پانی کا نکاس کچھ کر سکیں, وہاں پہ بھی فوج کو بلاتے ہیں. کچرا اکٹھا ہو جائے وہ بھی فوج کو ہی بلاتے ہیں. لیکن سیاست کے کچرے کو جب ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ آگ لگنے لگی اس کوڑے دان کو, تو پھر یہ روتے ہیں کہ فوج مداخلت کرتی ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ بہت اچھا وقت آئے گا. یہ 3 سال اچھے گزرے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے 2 سال اس سے بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی, میرا دل کہتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.